آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا کر دیے گئے، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ کی حدوں کی حفاظت اور دین اسلام کے دیے ہوئے احکام کی پابندی کرنے کی تاکید کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے وعید بیان کی گئی کہ جو ان کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، فرمایا ایسے ہی ذلیل و رسوا کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ رسولوں کی مخالفت کرنے کے سبب ذلیل و رسوا کر دیے گئے۔ اور یہ ذلت اس لیے ہوگی کہ فرمایا کہ بے شک ہم نے رسولوں کی صداقت پر دلالت کرنے والی واضح احکام پر مشتمل روشن آیتیں ہم نے اتاری ہیں، اس کے باوجود انہوں نے مخالفت کی تو فرمایا کہ یہ دنیا کی سزا ہے، جبکہ آخرت میں ان آیتوں کا انکار کرنے والے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی کی حدود کو پھان کر اللہ اور اس کے رسول کی حدود کی مخالفت اور مداخلت کا بے جا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کے لیے اس آیت کریمہ میں وعید بیان کی گئی۔ اس کو اور آسان کر کے یہ سمجھے کہ قانون سازی کا جو حق صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخصوص ہے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اس حق کو، اور اللہ کے بندوں کے لیے خود قانون بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا۔ اس کی تفصیل جو ہے علماء کرام نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی وضاحت سے لکھا۔ میں مختصر کرتا ہوا کہ جیسے کہ فوجوں کی تربیت، انہیں جنگی مشقیں کرانا، انہیں ہر قسم کے اسلحہ مہیا کرنا کہ جس سے دشمن پر غلبہ پانے کے لیے امکانات روشن ہو، جنگ کے لیے منصوبہ بندی، میدان جنگ میں فوجوں کی نقل و حرکت کے ضابطے، اسی طرح ان تمام امور میں حکام وقت کو کلی اختیارات حاصل ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے بہتر ہو اور مفید ہو ان کے لیے تدابیر اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح مناسب مقامات پر قلعوں کو تعمیر کرنا، شہروں کی حفاظت کے لیے تجاویز سوچنا بھی یہ حکام کا کام ہے۔ لیکن وہ جرائم کہ جن کی سزا شریعت میں مقرر نہیں ہے ان کے لیے مناسب سزا مقرر کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بات لکھی کہ حکومت کو ان جرائم کے لیے ایسے مؤثر سزائیں مقرر کرنی چاہیے کہ جن کا سدباب ہو سکے، لیکن ان تعزیرات کو اتنا سخت کرنا بھی درست نہیں کہ جو بسا اوقات قتل سے بھی زیادہ دردناک اور اذیت رساں ہو۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہاں اختیار ہے کہاں اختیار نہیں، اس کی تھوڑی سی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی جو علماء نے لکھی۔ اسی طرح کاروباری لین دین کے لیے ایسے قواعد اور ضوابط اختیار کرنا کہ جن سے شرعی حکم کی خلاف ورزی لازم نہ آتی ہو، یہ درست ہے، لیکن کوئی ایسا ضابطہ بنانے کی اجازت نہیں کہ جس میں کسی شرعی حکم کی صراحت خلاف ورزی ہوتی ہو۔
یہ جائز نہیں۔ مثلا جیسے کہ سود کے جواز کے لیے قول کرنا کہ سود کو جائز کرنے کے لیے آج دیکھیے اس کے نام بدل بدل کر لوگ وہ قانون لے کر آ رہے ہیں اور لوگوں کو کہ یہ بھی سود کو جائز کرنے کے لیے اس کے نام بدل بدل کے اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرنا، تو فرمایا کہ یہ جائز نہیں۔ اسی طرح کہ اور یہ بھی سمجھنا ساتھ ساتھ کہ اگر یہ سود کا لین دین نہ ہو تو اس کے بغیر معاشی اور صنعتی ترقی کو محال سمجھنا یعنی ناممکن سمجھنا، یہ سب حرام ہے اور اس آیت کریمہ کی وعید میں ایسے لوگ آتے ہیں۔ اسی طرح وہ حدود کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں اپنے محبوب کے ذریعے جس کے احکامات واضح کر دیے، جیسے کہ چوروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، رہزنوں کے لیے، ڈاکوؤں کے بارے میں جو سزائیں اللہ رب العالمین نے یا اس کے حبیب نے مقرر کر دی ہیں، ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرنا یہ جائز نہیں۔ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلامی قوانین کو ناقص سمجھتا ہے، یعنی جو قرآن و حدیث میں جو قانون بیان کر دیا گیا اگر اس کو وہ ناقص سمجھتا ہے اور اس کی تحقیر سب کرتا ہے اور جدید وضع کردہ قوانین کو ان سے بہتر اور زیادہ مفید سمجھتا ہے، تو ایسا شخص کے کفر میں فرمایا کہ شک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے ہی نکل جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آخر میں جو فرمایا نا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّہِینٌ، کہ کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، کہ جو اپنی عقل کی بنیاد پر کہ جو قرآن و حدیث کے قانون کو ناقص سمجھے اور اس کی تحقیر کرے تو پھر شک اس کے کفر میں کچھ بھی نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے ہی نکل دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا جائے گا اور انہیں منہ کے بل گرایا جائے گا کہ اور انہیں جہنم میں پھر قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا کہ جس طرح پہلے کی سرکش قومیں جو تھیں وہ دنیا میں بھی ذلت کے گھڑے میں گری اور آخرت میں بھی ان کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ یہاں سے یہ آیت کریمہ سے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئی، اور دو باتیں علماء کہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوئی کہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا یہ اللہ کی مخالفت کرنا ہے۔ نمبر دو، اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندوں کے دشمن کو جنگ کا اعلان ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا کر دیے گئے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے نائب ہیں اب وہ بھی وہی بات بیان کریں گے، تو فرمایا کہ جو اس آیت میں علماء کہتے ہیں اللہ کے بارگاہ کے مقبول بندے ہیں ان کے لیے، ان دشمنوں کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور ان کے مغلوب ہونے کا بھی اعلان اس آیت کریمہ میں کیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوا واللہ علی کل شیء شہید، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا پھر وہ انہیں ان کے اعمال بتائے گا کہ اللہ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ انہیں بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ کافروں کو رسوا کر دینے والا عذاب اس دن ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، یہاں تک کہ کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑے گا، اور فرمایا پھر انہیں رسوا اور شرمندہ کرنے کے لیے یہ نہیں کہ انہیں بتایا نہیں جائے کہ کیوں تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، کیوں تمہیں شرمندہ کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ انہیں بتائیں گے کیونکہ اللہ نے ان کے تمام اعمال کو دنیا میں جو انہوں نے کیا تھا گن رکھا ہے، جبکہ وہ لوگ بے فکری اور توجہ نہ ہونے کے سبب دنیا میں کیے ہوئے اپنے اعمال کو بھول گئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کا ریکارڈ بالکل تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور فرمایا اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے اور اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک اور بات میں یہاں پر مسئلہ عرض کر دوں، یاد رکھیے کہ اگر کوئی حکم
چھوٹ جائے، چھوڑ دیا جائے، یعنی ترک احکام سے انسان گناہگار ضرور ہوتا ہے، یعنی کوئی حکم کو چھوڑ دے تو وہ گناہگار ضرور ہوتا ہے، البتہ اگر اللہ کے احکام کا انکار کرے تو اس کی حقانیت کو تسلیم نہ کرے تو یقیناً ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اے بندے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے، اور 5 کی سرگوشی میں ہو تو وہ اللہ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو پہلے والی آیت ابھی آپ نے سماعت کی تو اس میں آیا تھا واللہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں تاکید کے ساتھ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ گواہ ہے تو اس کی فرمایا کہ اس کو تاکید کر کے اس آیت کریمہ میں کتنا کھول کر بیان کیا کہ اللہ رب العالمین جیسے تمام معلومات کو جانتا ہے۔ اب سنیے اس آیت کو غور سے سنیے گا تو جو ہم سرگوشی کرتے ہیں آپس میں، یا اسلام کے خلاف جو سازشیں کرنے والے لوگ ہیں، یا دین کے خلاف، یا رسول اللہ کی ختم نبوت کے حوالے سے ہو، ناموس مصطفیٰ کے حوالے سے ہو، مقام مصطفیٰ کے حوالے سے ہو، اور بھی اس میں بہت سی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ سنیے اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے سننے والے کیا تو نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، حتیٰ کہ فرمایا جہاں کہیں 3 شخص آپس میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، چھپ کر، یعنی کوئی راز کی باتیں کریں اور اپنے راز آپس میں ایک دوسرے سے آہستہ آواز سے کہیں اور اپنی مشاورت پر فرمایا کسی کو مطلع نہ کریں، تو سن لو کہ ان میں چوتھا اللہ ہی ہے جو ان کا مشاہدہ کرتا ہے، کہ یعنی جو 3 کر رہے ہیں ان میں فرمایا چوتھا اللہ ہوتا ہے، فرمایا کہ ان کی سرگوشی اور ان کے رازوں کو جانتا ہے، اور فرمایا اگر 5 لوگ سرگوشی سے بات کریں تو وہ اللہ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور یہ فرمایا یہ چیز اسی تعداد پر موقوف نہیں، فرمایا بلکہ 3 سے کم اور 5 سے زیادہ جتنے لوگ بھی ہوں، فرمایا اللہ رب العالمین اپنے علم اور قدرت سے ان سب کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ پھر اللہ رب العالمین انہیں قیامت کے دن بتا دے گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا، اور انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا، بے شک اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن جو ہے پہلے کس طرح منافقوں کو، یہودیوں کو اس انداز سے سمجھاتا تھا۔ اب دیکھیے یہ ہتری، اب اس کے بعد والی جو آیت آ رہی ہے وہ کل ہم سماعت کریں گے کہ جس میں ان کا پردہ چاک کیا گیا اور بتایا گیا کہ جس طرح کی وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور کیسی سرگوشیاں کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف یہودی اور مسلمان یہ منافق جو ہوتے تھے یہ دونوں مل کر منافقوں کے خلاف کون کون سی آپس میں باتیں کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں۔ اگلی آیت میں ان کا پردہ چاک کیا گیا اور بتایا گیا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں بتایا گیا کہ انہیں اشارہ دیا گیا کہ تم 3 مل کے کرو، 5 مل کے کرو، 6 مل کے کرو، جتنے بھی آپس میں مل کے کرو، تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ نہیں جانتا بلکہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے کہ جو تم آپس میں مشاورت کرتے ہو اور کیا کیا تم مسلمانوں کے خلاف اور حضور کے خلاف
اللہ کے دین کے خلاف تم سرگوشیاں کرتے ہو تو تمہاری سزا بھی کیا ہے وہ اگلی آیت میں آئے گی۔ اور ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے کہ ہم بھی مسلمان آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ اگر کوئی 3 لوگ ہوں تو 2 کو آپس میں سرگوشی کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، یہ بھی کل آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ اگر 3 ہیں اور چوتھے کو الگ کرتے ہیں، 3 آپس میں سرگوشی کریں، کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں، یہ کل آیت کریمہ آئے گی، اس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی اپنی اور اپنے رسول کی مخالفت کرنے اور جو احکامات ہیں اللہ اسے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سیکھ کر سمجھ کر اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کی حاضری کو قبول مقبول فرما، جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ رب کریم کافروں کے جتنے طریقے ہم سن رہے ہیں میرے مولا ان تمام طریقوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تیرے رسول کی فرما برداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین قرآن و سنت کا نور عطا فرما، ہمیں مولائی کریم ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرما، شریعت کے احکامات پر صحیح چلنے والا بنا۔ ساری زندگی مولائی کریم جتنی زندگی باقی ہے مولائی کریم ہمیں شریعت پر چلنے والا بنا، شریعت سے ہٹ کر مولائی کریم ہم کوئی کام نہ کریں، تیرے رسول کی ناراضگی اور نافرمانی والے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما۔ یا رب العالمین درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔